نوید شہین گجر صاحب کینڈیڈیٹ ہیں ممبر پنجاب بار کونسل ننکانہ سیٹ. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا آج کے چیف گیسٹ آنریبل ممبر ATIR سید محمود الحسن صاحب سے کہ آج کے سیمینار کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارے محترم پریزیڈنٹ صاحب رانا آصف صاحب، ان کی کیبنٹ، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم. آپ کی مہربانی کہ آپ مجھے برداشت کرنے کے لیے اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں. جو علمی باتیں تھیں وہ تو بھائی نے کر دیں، اور جو اصلاحی باتیں تھیں وہ سر نے کر دیں. ماحول کو اچھا سر نے بنایا. تو میں اس سے ذرا ہٹ کے تھوڑے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو. تھوڑی سی بے ربط باتیں ہوں گی لیکن آخر میں یہ کنکلوڈ ہو جائیں گی. میں نے ایک جرمن شخص کی پاکستان میں انکارپوریشن کرائی کمپنی، سیالکوٹ کا بندہ تھا، اس کے ساتھ وہ دونوں نے مل کے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی. اس دن مجھے پتہ چلا کہ پوری دنیا میں یہ سرجیکل میں پاکستان اور جرمنی یہ دو ہی ملک ہیں جو ٹاپ پہ ہیں. ہائی ٹیک میں جرمن اور لو ٹیک پہ پاکستان. اس جرمن بندے سے میں نے پوچھا تم کیوں پاکستان آنا چاہتے ہو؟ یہ 2007 کی بات ہے کہ یہاں تو دھماکے ہو رہے ہیں، تو آپ کیوں اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہو؟ تو اس نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہا جی یہ تمہارا مسئلہ ہے، تمہارے دھماکے ہوتے ہیں، تمہارے لوگ مرتے ہیں، میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کون سا سیالکوٹ جانا، میں نے تو لاہور ادھر آنا ہے، ہوٹل میں چیزیں دیکھنی ہیں، اگر کبھی ضرورت ہوئی تو وہاں چلا جاؤں. خیر دوسرا کویشچن اس کو شارٹ کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یار یہ اکثر لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ جو بندہ لے کے بھاگ جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ اسٹریٹ فارورڈ لوگ تو ہو رہے. اس نے مجھے کہا کہ میں نے 1 ملین یورو یہاں پہ انویسٹ کرنے ہیں، جو کہ یہ میرے 1 مہینے میں پورے ہو جانا ہے. اگر میں جرمنی میں انویسٹ کرتا تو مجھے ہر مہینے اتنے پیسے لگانے پڑتے تھے. تو پاکستان واز بلیسنگ. اس کا یہ خیال تھا کہ جب میں پوری دنیا میں آرڈر لینے جاتا ہوں، ماسکو ہاسپٹل یا USA میں یا کہیں بھی، فرانس، جرمنی کہیں، تو میرے پاس ہائی ٹیک تو ہوتی ہے لیکن لو ٹیک نہیں ہوتی. اس لیے میں یہ کمپنی اپنی ادھر اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنا پورا پیکج بنانا چاہتا ہوں. بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے اور بڑا اچھا کام تھا. تو یہ تھا سیاق و سباق. اس کے بعد اس نے مجھے 20 مرتبہ ایک سوال کیا، صرف ایک سوال 20 مرتبہ، کہ یہاں مجھ پہ ٹیکس کتنا لگے گا. اور جتنا مجھے نالج تھا میں نے اس کو 20 مرتبہ یہ کہا کہ بھائی 1%، کیونکہ یہاں سے آپ کی ایکسپورٹ ہونی ہے. پھر آخر کار تنگ آ کے اس نے مجھے کہا کہ اپنے کسی سینئر سے بات کر لو کہ واقعی تو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو بتا دو. خیر میں نے اس کو بڑے اچھی طرح سمجھایا کہ کیونکہ پاکستان ڈالر ہنگری کنٹری، ہمیں چاہیے یہ تو ہمیں یہی ہوگا. تو پھر میں نے بھی تنگ آ کے اسے پوچھ لیا بھائی یہ ایک ہی کویشچن کیوں تم نے پوچھا؟ تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے ہاں یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے ٹیکس چوری کرنا. جس پہ میں نے اسے پوچھا، میری جستجو بڑھی کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو LTN کا فارم بھرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ کے ہاں یہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ایک ہمیں فارمیٹ ملتا ہے جس کے اوپر سب سے اوپر ایک لائن لکھی ہوتی ہے کہ کیا آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. آگے 2 خانے ہوتے ہیں، ہاں یا نہ. میرے خیال میں آپ بھی ایسے سوچیں گے جو میں نے سوچا ہوگا. اس نے کیا سوچا؟ تو میں نے ان سے پوچھا، خیر خاموش رہا میں. تو اس نے کہا جی میں نے اس خانے پہ ٹک کیا ہے جس پہ ہاں لکھا ہوا. میں نے کہا کہ آپ نے دوسرے پہ کیوں نہیں کیا؟ پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں زندگی میں 1 مرتبہ ٹیکس دے دوں، اس کے بعد 60 سال زندہ رہوں، مجھے، میرے بچوں کو، میری بیوی کو، اگر میرا کوئی بیبی ہونے والا ہے تو جو نرس مجھے ملے گی اس کو فروٹ، سیکورٹی، کھانا پینا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ملے گی. سارے رائٹس مجھے ملیں گے جسٹ 1 دفعہ ٹیکس دینے کے بعد. تو میں نے کہا جو نہیں دے گا، لکھ دے گا میں نے نہیں دینا، اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ اس سے سوری کر لے گی کہ بھائی آپ نے چونکہ نہیں آپ ہمارے ساتھ تو کوئی بات نہیں، واپس سے آؤٹ ہو جائے. ایون ووٹنگ رائٹ بھی اس کو ملتا ہے جو ٹیکس اس کو آپٹ کرتا ہے کہ میں نے.
تو یہ جتنے مرضی ٹیکس آ جائیں، جتنے مرضی بجٹ آ جائیں، یہ ہم کبھی بھی اس کو پاسبل طریقے سے آگے نہیں لے کے جا سکتے کہ ملک کی فلاح کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس اس کا احترام ہی نہیں ہے۔ قانون وہ ہوتا ہے جس کا احترام ہو۔ ہم سب کے دلوں میں، آپ لوگ حضرات بیٹھے ہیں، یقین مانیے، میں اپنی بات کروں گا، آپ اپنا سوچ لیجیے گا، ہمارے دل میں قانون کا احترام نہیں ہے، کیونکہ اس کا مس یوز ہوتا ہے بہت سخت اور برے طریقے سے۔ آپ سب لوگ شاید میں تو یہ مانتا ہوں احترام وہ بھی ہوتا ہے جو کوئی اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے۔ شاید آپ سب لوگ 1122 کا احترام کرتے ہوں، واحد ادارہ جو کرتا ہے۔ ایک تو یہ بات میں نے کرنی تھی احترام کی، دوسری یہ کہ جب ہم ایک جیسے لاز ہیں ہمارے، ملٹی نیشنل کا بھی وہی لا ہے اور شاپ والے کا بھی وہی لا ہے، موٹر وے پہ سڑکوں کے روڈز کے وہی لا ہیں جو ایک گاؤں کی کچی سڑک پہ وہی لا ہے، تو کون اس کو پورا کر سکتا ہے؟ آئی ایم سوری، میں ممبر ہوں، میں بھی نہیں کر سکتا، شاید کوئی کر سکتا ہو، لیکن ہم اس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ ہمارے قوانین فورس کرتے ہیں کہ تم جھوٹ بولو اور ٹیکس نہ دو۔ ٹیکس بڑھانے سے ٹیکس تھوڑی بڑھ جائے گا۔ جب تک ہم اسے محبت سے نہیں دیں گے، جب تک ہم اس کا احترام نہیں کریں گے، جب تک پھر ہماری سوچ نہیں ٹھیک ہوگی۔ ہماری سوچ یہ ہے، اس دفعہ فراڈ کی ڈیفینیشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ایک انیکشن غلط ہوا تو وہ آپ کو ارسٹ کر سکتے ہیں۔ انیکشن مین، جیسے رانا صاحب بتا رہے تھے، انیکشن ایچ، انیکشن جے یا ایف، تو ٹھیک ہے، پھر سارے جیلوں میں جائیں گے۔ پھر اگر کمشنر صاحب کو لگا کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، تو ادھر اندر رہے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شریف آدمی اگر پولیس اسٹیشن چلا جائے، کل کو اس نے اپنے بچوں کی شادی نہیں کرنی، یہ کوئی ہے کام کرنے والے؟ اسی طرح کی باتیں میں نے کرنی ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ گرو کرنے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے لکھی تھیں۔ اچھا، یہ نیکسٹ ایچ اور آئی کا بھی میں آپ کو بتا دوں، اپنے بی ویجیلنٹ، جو اس کا آپ کلوزنگ بیلنس دیں گے، آپ کے اکاؤنٹس میں ایٹ دا اینڈ یہی جانا ہے۔ پہلے اکاؤنٹس اوپر نیچے ہو جاتے تھے اچھی بری انوائسوں کے ساتھ، اب نہیں ہونے، اور انہوں نے آپ کی چیزیں بند کر دیں گے۔ یہی تو جعلی سسٹم ہے، ون ونڈو والا، جس میں وہ پھر آپ کو مجبور کیا کریں گے۔ اب یہ جو پراہ کی چیزیں اور پروونشل بجٹ کی ہم بات کر رہے تھے، وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کیسے کریں گے کہ آپ نے 16% یا 5% دیا نہیں؟ اتنے سارے لوگوں کو تو نہیں پکڑ سکتے۔ وہ آپ کے اکاؤنٹس، اور اس سے جب آپ ریٹرن فائل کریں گے 153(1)B میں جب آپ نے لکھا کہ میں نے کسی کا یہ ٹیکس کاٹا، وہ آٹومیٹکلی ٹریگر کرے گا پراہ کے پاس کہ اس کا سیلز ٹیکس کہاں، وہ آٹو نوٹس جنریٹ ہوگا، اور آپ کچھ ایک لائن کا نوٹس ہوگا، آپ کے پاس اس کا کوئی ریپیٹل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ میں نہیں کیا۔ اچھا، پچھلے یہ ایف بی آر کے بجٹ میں ہمارے پاس ایک آئی تھی ای بلٹیز، یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک بھی آ رہے۔ ای بلٹی کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جو کارگو سروسز ہوں گی اس پہ کیو آر کوڈ لگے گا۔ آئی تھنک سو، وہ ہر ٹرک کے ساتھ وہ ایک سم اٹیچ کرنے جا رہے ہیں۔ جب وہ سم اٹیچ کریں گے تو رانا صاحب کا فار ایگزامپل ایک فیکٹری ہے، اللہ کرے ہو جائے گا، ان کی گڈز آ رہی ہیں، جب یہ ای بلٹی بنائیں گے، وہ ای بلٹی کے اوپر انوائس نمبر بھی آئے گا اور اس کے اوپر ایک کیو آر جنریٹ ہوگا، وہ ڈیجیٹل انوائس کے ذریعے جائے گی، اور ٹرک کا سم کا کوڈ بھی اس میں ہوگا۔ ان کے پاس ایک گیجٹ ہوگا، راستے میں کہیں بھی وہ ٹرک روک کے آپ کی ای بلٹی چیک کریں گے، جسٹ لائک وی او ایس کی آسان ایپ ہم چیک کرتے ہیں، اور آپ کی ساری چیزیں ایف بی آر سے لے کے ٹرک سے لے کے اس کے اندر جو سامان پڑا اس سے لے کے بائر اور سیلر سب کی انفارمیشن اس میں آنی ہے۔ جس کی نہیں ہوگی وہ نہیں آئے گی۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، سونر اور لیٹر یہ ہونا ہے۔ اچھا، اس میں ہماری سب کی، میری یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم ڈیولپ نیشن بن جائیں، باقیوں کو ہم جیسے کہتے ہیں جاپان کے آگے چلا گئے، لیکن جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو پھر ہم نے اسے ڈائجسٹ بھی کرنا، اسے فوری طور پہ سیکھنا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی جانا آگے۔ یہ ساری کریم بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اپنے اوپر افسوس کر رہا ہوں، آپ اپنا سوچ لیجئے گا کہ ہم اپنے آپ کو ویک سمجھ رہے ہوتے ہیں
اور سوچ رہے پتہ نہیں پاکستان کب چینج ہوگا, کب اچھائی آئے گی. یہ پاکستان بیٹھا ہوا نا, اور کون ہے پاکستان؟ ہم نے تو مظلوموں کی مدد کرنی تھی. یقین کریں آپ کے کلائنٹس کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ اس طرح کے وکیل ہیں اور کیا ہونا. یہ بڑا ظلم ہے, یہ بہت ظلم ہے. اگر کسی کو کوئی چیز نہیں آ رہی فوری طور پہ ایک دوسرے سے پوچھیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ سب چیزیں ہم کریں گے تو پھر اگلے سٹیپ پہ جائیں گے. اس سے گھبرائے نا. بجٹ میں مگر وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ پاکستان میں ایک ایشو اٹھا تھا, قمر صاحب وہاں موجود تھے, کہ ہر سال ٹیکس چینج ہو جاتا ہے, نئی چیزیں آ جاتی ہیں, تو بھائی ہم اچھی اسٹریٹجیز کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ کام چھوڑ کے پھر کچھ اور کر لیتے ہیں. ہماری اسٹریٹجیز, ہمارا کام اس لیول کا ہونا چاہیے. اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں, یا تو پھر کلیم چھوڑ دیں کہ جو بھی چینج آئے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکیں اس میں, اور آپ پہلے ہی فور کاسٹ کر رہے ہو, فور سی کر رہے ہو کہ یہ چینج آنی ہے. کیوں آپ سوچ رہے ہو؟ کیونکہ باقی دنیا میں آ رہی ہیں, وہیں صحیح طرح امپورٹ ہو رہی ہیں, اور یہ ہونی بھی ہے, تبھی آپ ادھر جائیں گے. نہیں تو پھر ٹھیک ہے, واپسی کا گیٹ لگا رہے گا. ایک چھوٹی سی اور بات ہے, وہ بھی دل کی بات ہے. ایک بزرگ تھے سفید داڑھی والے, تو ایک بندے نے ان کو زوردار تھپڑ مار دی اور یہ کہا کہ ہر چیز تو اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, آپ کو تھپڑ لگنا تھا, میں کیا کروں, اتنی زور سے لگنا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بالکل درست ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, اور مجھے تھپڑ لگنا ہی تھا, اور اتنی ہی زور سے لگنا تھا, لیکن یہ ذلت تم نے خود کمائی کہ تم نے خود جان بوجھ کے مارا. مینز ریا آپ لوگوں کی لینگویج میں. اپنی انٹینشن کو ہم سب لوگ بالکل سیدھی طرف جب تک نہیں رکھیں گے, تو یہ بھی چیز ایک نئی چیز ہے جی. یہ لا ساری زندگی ہم سیکھتے رہیں گے, نیا علم آتا ہی رہے گا. میری بیسس ہی ٹھیک نہیں ہے, میں نے سچ نہیں بولنا, تو پھر میں ساری زندگی سیکھتا ہی رہوں گا. ایک چیز تو سیکھ لوں. یقین کریں آپ کو زیادہ سیکھنے کی, زیادہ نالج کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس نالج تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیا تھا, اس کا نالج بہت اچھا تھا. شیطان اور حضرت اسرائیل دونوں فرشتے جو تھے وہ کلاس فیلوز ہوں گے اس وقت, ایک دو چلا گیا ادھر چلا گیا. ان کے پاس نالج بہت زیادہ تھا. آپ جتنا مرضی کام کر لیں, چیزوں کو سیکھنے کے بعد اپنی اپروچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھیں, ان کو فالو کرتے ہوئے کام کریں. بلیو می, میرا ایکسپیرینس ہے, آپ سے غلطی بھی ہو جائے گی نا تو وہ کسی کو نظر ہی نہیں آئے گی. وہ دیکھے کہ ایک ہی پہننا ہے کہ دو ہے. میرے سامنے کا ایکسپیرینس, وہی ہم یہ نہیں کلیئر ہو پا رہے ہوتے کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے. سب کو پتہ ہے کس کو کرنا ہے, ہم خود ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. جب ہم اپنے نبی کو فالو نہیں کرتے تو ہم ویک ہو جاتے ہیں. ویک بندہ مارا جاتا ہے, اور سادہ طریقے سے نہیں. میں کوئی اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا میں چیزوں, اور ہم سب ویک ہیں کیونکہ ہمارا دل اس طرف ہے ہی نہیں. ہر روز میری ٹیبل پہ, آپ سب لوگوں کی ٹیبل پہ کوئی آرڈیننس پڑا ہوتا ہے اور ایکٹ پڑا ہوتا ہے. ہر روز میں اسے 20 دفعہ کھولتا ہوں, 100 کیسز پڑے ہیں. اور مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ اتنی دفعہ ہم نے کبھی قرآن ہی نہیں کھولا. ریفرنس بک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فوری طور پہ ریفرنس میں کیسے جانا ہے. میں نے قرآن میں کھولنا ہوتا ہے. اپنا دھیان تھوڑا اس طرف رکھیں. یہ بجٹ کچھ نہیں ہے. مجھے سننے کا شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا. میں ووٹ آف تھینکس کے لیے ریکویسٹ کروں گا وائس پریزیڈنٹ اور ٹیکس بار ایسوسیشن کامران خلیل صاحب سے تو ڈیسک پر تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Honorable guests,